बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुरीद के पुलिस ऑपरेशन के बाद मुल्क की सियासी मंजरनामे में बहुत तेजी के साथ तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट का टकराव नजर आ रहा है, वफाकी और सूबाई हुकूमतों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ ही साथ रिजवी अंस रिजवी कहाँ है, इस हवाले से क्या तफसीलात शेयर की गई हैं। और वफाकी काबीना ने आज TLP के हवाले से एक बड़ा फैसला दिया है, आखिरी मोहर लगाई है और अब TLP अपना हक के दिफा कहाँ इस्तेमाल करेगी और अगली डिटेल क्या है, प्रोसीजर आपके सामने रखना है। लेकिन इसके साथ ही इस वक्त चूंकि तमाम कोशिशों के बावजूद इमरान खान आवाम से माइनस नहीं हो रहा है। नौजवानों के पास एक तरफ इकरार उल हसन जैसे लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ DGI-SPR ने एक बड़ी आम एंट्री दी है। इस पे भी बात करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे। इंतहाई आम वीडियो है और आप पाक व्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इकरार उल हसन, जिसको एक टाउट समझा जाता है सहाफत के अंदर, वो बड़ा एक्टिव है और एक्टिव होके तो वो पूरी तरह नौजवानों को वैसे तो बड़े अच्छे नारे देता है कि बहुत ज़बरदस्त बात है कि आप आइए और खुद क़यादत कीजिए, नौजवानों का ये हक है कि वो आगे बढ़ें। और ये जो इमरान खान है, नवाज शरीफ है या जरदारी है, ये इनका जो है वो ये बुजुर्ग हैं, तो क्या नौजवानों को ये हक हासिल नहीं है? ये बात करना बड़ा एक अच्छा लगता है, लेकिन बात ये है कि भाई जहाँ पे जुल्म ज्यादती हो रही हो और वहाँ पे अगर बोलना ना हो और जो असल मुल्क के निज़ाम की खराबी हो, उस निज़ाम की खराबी को अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते और खुल के बात नहीं कर सकते, तो फिर आप इस वक्त इमरान खान को मंजरनामे से हटाना है। उसको जो यानी जो उनकी पैरवी करने वाले हैं उनकी तादाद को कम करना है भाई। और बड़े बड़े लोग मैदान के अंदर उतारे गए हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अब यहाँ पे जो है वो DGI-SPR, ज़ाहिर है बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, ये बड़ी जेन्युइन बात है। हकायक सामने नहीं होते अवाम के, नौजवानों के, तो पूरी वो कोशिश कर रहे हैं पिछले 2 सालों से मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाएं, नौजवानों को समझाएं और वहां पे जो मुल्की बयानियां है, रियासती बयानियां, वो सामने रखें। इससे पहले कई किस्म की वर्कशॉप्स के अंदर आर्मी चीफ भी खिताब कर चुके हैं, DGI-SPR भी खिताब कर चुके हैं और अब एक और इदारा है और जिसका ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा के जिला सवाबी के अंदर ये गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ये बुनियादी तौर पर एक इदारा है। वहां पर असातिज़ा और तलबा के साथ DGI-SPR की ये नशिस्त हुई है और इसके अंदर जो है वो टोपी का दौरा किया गया और तलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी गुफ्तगू की गई है। अब इसके अंदर उन्होंने जो इस वक्त पाक अफगान सिचुएशन है, दहशत गर्द किस तरह पाकिस्तान पर हमला आवर है, पाकिस्तान अब पुराने अपनी पॉलिसी से किस तरह पीछे हट रहा है और मौजूदा जो सरहदी झड़पें हैं वहां पर पाक फौज की क्या स्टांस है और फिर भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हुई है उसमें क्या मामला है, नौजवानों को सोशल मीडिया पर किस तरह एक्टिव होना चाहिए, खवारज की जो यानी उनकी जो थियोरेटिकल अप्रोच है वो क्या है, तो वो सारा जो है वो नुक्ता नजर उन्होंने रखा है। इस तरह अक्सर वो रख रहे हैं और दबे लफ्जों के अंदर वो ये भी बताते हैं ज़ाहिर है कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ ये कोई मुल्क के लिए अच्छे नहीं है, बल्कि हमारा जो नुक्ता नजर है वो मुल्क के लिए अच्छा है। तो अब देखते हैं इस पर, चूंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ है, तीसरी मरतबा उनकी हुकूमत आ रही है, इन चीज़ों का क्या इम्पेक्ट पड़ता है। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा इम्पेक्ट इसलिए नहीं पड़ता कि सिलेक्टेड लोग होते हैं और उसके अंदर फिर सवाल जवाब की नशिस्त भी इसके अंदर हुई है। मेरे पास वो डिटेल कुछ आई हुई है जिसमें फौज और अवाम के बामी तावन और सोशल मीडिया के किरदार पर तलबा के सवालों के तफसीली जवाबात दिए गए हैं और ये सारा माजरा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक और बहुत बड़ा फैसला किया गया और उसका ताल्लुक TLP के साथ है। TLP के हवाले से आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट भेजी कि इसकी पर पाबंदी लगा दी जाए, तो वो वफाकी हुकूमत को यानी भतीजी ने चचा को वो भेजी, जो मकसद और मुद्दा था कि इस जमात ये इंतशार पसंद है, ये दहशत गर्द है, ये अस्करियत पसंद है, ये कई मरतबा हमला आवर हो चुके हैं, तो इस जमात पर पाबंदी लगाई जाए।
اب جو چچا ہیں وہ وفاقی کابینہ کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے اس پر باضابطہ آج وفاقی کابینہ نے ٹی ایل پی ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رجسٹریشن ختم کرنے اور اس کو ایز اے جماعت پابندی لگانے کا یہ فیصلہ منظور کیا ہے۔ اعلامیہ جو جاری کیا ہے یہ میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اعلامیے کے اندر کہا گیا کہ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ٹی ایل پی کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار دینے کی منظوری دی ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، اگلے مہینے نومبر 19 کو غالباً یا ایک آدھ دن آگے پیچھے ہے، تاریخ بھول رہا ہوں، خادم رضوی جو ہے ان کا عرس کی تقریبات بھی لاہور میں ہونی ہے، اور یہ معاملہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے جو ایک ہفتہ ہے وہ تھوڑا لوگ سلو رہے ہیں، لیکن اب سوشل میڈیا پر بھی ایک مرتبہ پھر ٹی ایل پی کے حق میں آواز اٹھنا بھرپور طریقے سے شروع ہو گئی ہے۔ نون لیگ کے حوالے سے خاص طور پر عوام کے اندر نفرت کے جذبات پائے جا رہے ہیں، اور اب یہ وفاقی کابینہ نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کو ملک میں ٹی ایل پی کی پرتشدد اور دہشت گردانہ سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں حکومت پنجاب کے اعلیٰ افسران بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئے۔ اجلاس کو کالعدم تنظیم کی پرتشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 2016 سے قائم اس تنظیم نے پورے ملک میں شر انگیزی کو ہوا دی۔ تنظیم کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں شر انگیزی کے واقعات ہوئے۔ 2021 میں اس وقت کی حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگائی، جو 6 ماہ بعد اس شرط پر ہٹائی گئی کہ آئندہ ملک میں بدامنی اور پرتشدد کارروائیاں نہیں کی جائیں گی۔ تنظیم پر پابندی کی وجہ 2021 میں دی گئی ضمانتوں سے روگردانی ہے۔ تو یہ تاثر دیا گیا کہ وہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا فیصلہ تھا ہم اسی کو اصل میں برقرار کر رہے ہیں، چونکہ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ ٹی ایل پی نے پوری نہیں کی۔ ماضی میں ٹی ایل پی کے پرتشدد واقعات کے جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی سارے پیش کیے گئے ہیں، اور پھر ابھی جو ان پر کہ اتنا سونا نکلا ہے، اتنے جواہرات نکل آئے ہیں اور اتنی کیش نکل آئی ہے، تو وہ ساری چیزیں بھی اس وقت سامنے آئی ہیں۔ اب اس وقت سوال یہ جو کابینہ کی منظوری ہو گئی ہے تو آگے وفاقی حکومت کی وزارت قانون ایک ریفرنس بنا کے تو اس کو بھیجے گی، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ٹی ایل پی کو باقاعدہ حق کے دفاع حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع پیش کرے۔ لیکن چونکہ ان کے امیر دونوں بھائی جو خادم رضوی مرحوم کے بیٹے ہیں وہ کہاں ہیں، کسی کو ابھی تک کوئی اتھینٹک پتہ نہیں ہے۔ وہ روز خبر چوتھے دن آ جاتی ہے کہ قریب پہنچ گئی ہے پولیس اور ان کو پکڑ لیا جائے گا، وہ حوالے ہو جائیں۔ حالانکہ جو ماحول وہاں پہ تھا، زیادہ لوگوں کی رائے ہے کہ وہ تحویل کے اندر ہیں، لیکن ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی، اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ جو ہے وہ آگے مزید نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہ ایک ماجرا ہے، ریفرنس ادھر جائے گا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اس وقت ٹی ایل پی پر جو پابندی ہے اس کا سیاسی امپیکٹ کیا پڑے گا؟ اچھا، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا، یعنی ٹی ایل پی نے کل کو نام بدل دیا جائے گا، جیسے یعنی سپاہ صحابہ تھی، اس سے پہلے لشکر جنگوی تھی، اور یہ ساری جماعتیں نام اب وہ اہل سنت والجماعت کے نام سے، یعنی آپ اندازہ کریں وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ اسی طرح لشکر کے جو ہے وہ نام بدل کے تبدیل ہو گئے، لیکن وہ تو چلیں ایک انہوں نے کبھی پرتشدد کاروائیاں نہیں کی ملک کے اندر، اور ویسے بھی وہ اداروں کے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتے رہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ کئی آرگنائزیشنز ہیں وہ کل کو کہیں گے کہ آج سے ہماری تنظیم کا نام یہ ہے، تو بھائی وہ ہو جائے گا، اس میں تو کوئی نام پہ تو معاملہ کوئی نہیں، نہ اس سے فرق پڑے گا۔ لیکن نون لیگ کے لیے یہ جو فیصلہ ہے یہ بھاری ضرور پڑے گا، اور خطرات ہیں، اور یہ جینون اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یعنی ایک طرف مشہوری اپنی کرنے کا شوق ہے، اور وہ ہیلمٹ پہ بھی اپنی تصویر، ہار پوسٹر پہ اپنی تصویر، اور یہ یعنی اس معاملے کے اندر تو وہ چیزیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو ووٹ ہے وہ پہلے بھی نون لیگ سمجھتی ہے کہ یہ جماعت ہمارے خلاف آئی تھی، جبکہ جو ہے وہ ووٹ بینک ان کا متاثر ہوا اور پی ٹی آئی کو اس سے فائدہ ہوا، لیکن اب تو اور زیادہ آپ کو نقصان ہوگا۔ اب تو آپ سمجھیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے اور جو ہوا ہے ابھی تک، چونکہ فیکٹ اس کے سامنے نہیں آئے، دوسرے فریق کا پورا موقف ہی نہیں سامنے آیا، چونکہ وہ ساری ڈیٹیل دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ایک اندر ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں
یا ملتے ہیں تو ظاہر ہے کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی کی تو کوئی بھی یعنی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن ایک نفرت کا ماحول ہے، اور اپنے طور پر نون لیگ کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے ٹی ایل پی کا آخری جو کہتے ہیں نا کیل وہ ٹھونک دیا ہے، لیکن اس کا فائدہ الٹیمیٹلی کو نہیں ہونا۔ سعد رضوی اس وقت کس حال میں ہے، ابھی بھی یہ ایک سوال ہے۔ انس رضوی کہاں ہے، یہ بھی سوال ہے، اور جو پولیس دعوے کرتی رہی، کبھی کہا گیا وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ بھاگ گئے ہیں، کوئی ٹاؤٹ کہتا ہے کہ وہ تحویل میں ہے، تو یہ کہانی ختم ہونی چاہیے۔ پراپر لا یعنی جو ہے وہ ان کو پیش کیا جانا چاہیے اگر وہ حکومتی تحویل کے اندر ہیں، تاکہ جو ان کے مقدمات ہیں وہ اس کو فیس کریں۔ اور یہاں پہ دہشت گردوں کے ساتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں اور آپ کو کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو اس مرتبہ دیکھیے، پچھلے گلے شکوے اپنی جگہ ہے، اس مرتبہ تو کوئی اگر وہ اسلام آباد میں بھی آ جاتے تو اس سطح پہ آپریشن جو ہے وہ یہاں بھی وہ کیا کرتے، وہ آپریشن کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ لیکن حد سے زیادہ جب طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اب آپ بجائے اس کے کہ ایک لوگ غصے میں ہیں اور اپنے اقدامات کے ذریعے ان کو آپ دہشت گردوں کی صف کے اندر لا کر دھکیل دیں، اور وہ انتقامی جذبے کے تحت خدا نہ خواستہ دہشت گردوں کی جو جماعتیں ہیں ان کے ہتھے چڑھ جائیں، آپ کو اب معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر کے جو ہے وہ بہتر انداز میں لے جانا چاہیے، تاکہ لوگ نرمی کی طرف جائیں۔ یہ ابھی آپ کو ہارڈ سٹیٹ اور اس کے معنی جو بیان کیے جا رہے ہیں وہ ایزی لگ رہے ہیں، لیکن یہ ہارڈ سٹیٹ الٹا ہارڈ سٹیٹ والوں پہ پڑے گی، پھر جو ہے وہ باتیں بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ آج نون لیگ آپ دیکھیے حکومت میں جب ہوتے ہیں ان کے رویے بدلتے ہیں، جب اپوزیشن میں جاتے ہیں تو پھر یہی قانون، یہی ساری چیزیں ان کے جو ہے وہ گریبان کو پکڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔